السلام علیکم۔ اخبار اردو کے ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک متقی عورت کی، جی ہاں، رابعہ بصری، جس کی اللہ کی محبت نے اسے تاریخ میں سب سے بڑے صوفیوں میں ایک بنایا۔ بی بی رابعہ بصری ایک معروف صوفی شخصیت تھیں۔ رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے توڑی تیل لے آئیں تاکہ دیا جلائی جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسیوں کے دروازے تک گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی بزرگوار بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہیں پڑھا، اس لیے اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوئے کہ وہ نبی آخر الزماں کے نظروں میں ہیں۔ اس نے فوراً شکرانے کے طور پر 1000 دینار غریبوں میں تقسیم کیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے، اور اس نے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے دوران بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ قحط کے دوران آپ رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی تھیں۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنے نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا مالک آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر میں کام کرتی تھیں اور رات بھر عبادت کرتی رہتی تھیں اور دن میں زیادہ تر روزہ رکھتی تھیں۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کے آقا آدھی رات کو جاگ گئے اور کسی کی گریہ وزاری کی آواز سن کر دیکھنا چاہا کہ رات کے اس پہر کون گریہ وزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سر پر سجدہ ہوئے نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ، تو میری مجبوریت سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیرے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میری گناہوں کو معاف کر دیں۔ اپنے کنیز کے یہ کلمات اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس کے عشق الہی کو دیکھ کر ان کو اپنے ملکیت سے آزاد کر دیا اور یوں رابعہ بصری اپنی صوفی سفر پر چل پڑی۔ دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات محبوب حقیقی کی یاد میں مشغول ہو گئی تھیں۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت اور عشق الہی ان کی ساتھی تھیں۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت اور ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، ان کے شاگردوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔
آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و محدثین اور فقہ سے مباحث میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کے بارگاہ میں بڑے بڑے علماء نیاز مندی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان طہروی ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امثر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الہدایت کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ رابعہ بصری کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت نہیں تھا اور نہ طلب تھی۔ رابعہ بصری کی مسلک کی بنیاد عشق الہی پر تھی۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی اور لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک محبوب حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرے محبوب و معبود ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ رابعہ بصری ایک ولی، ایک صوفی، ایک شاعر جو مشکلات کی گہرائیوں سے روحانی بلندیوں تک کا سفر کرتی رہیں، ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی محبت صبر اور اٹوٹ یقین سے آتی ہے۔ ان کی کہانی انسانی روح کی بے پناہ قوت اور الہی عشق تک پہنچنے کی ایک زندہ مثال ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔